اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کی طواف کرنے والوں کا، اعتکاف کرنے والوں کا اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو اس گھر کو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن و امان والا شہر بنا دے اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو پھلوں کی روزیاں دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ پہنچاؤں گا پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ وبئس المصیر، یہ بہت ہی بدترین پہنچنے کی جگہ اور بہت ہی برا مقام ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 اور 126۔ یہاں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا۔ عہد سے مترادف معنی ہے حکم اللہ کا، یعنی عہد سے مراد حکم ہے جس میں کہا گیا کہ گندی، نجس اور بری چیزوں سے اللہ کے گھر کو پاک رکھنا کا یہ عہد لیا گیا۔ تو اس کے معنی ہے کہ اللہ نے وحی کی اور پہلے سے کہہ دیا کہ پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے اسے بتوں سے بچائے رکھنا، غیر اللہ کی عبادت نہ ہونے دینا، لغو کاموں، فضول بکواس، جھوٹی باتوں، شرک و کفر، ہنسی اور مذاق سے اسے محفوظ رکھنا، اور بھی اسی میں اور یہ سب اس میں شامل ہیں۔ طائف کے ایک معنی طائف طواف کرنے والوں کے معنی طواف کرنے والوں کے ہیں اور دوسرے معنی باہر سے آنے والوں کے ہیں۔ اس تقدیر پر عاکفینہ کے معنی مکہ کے باشندے ہوں گے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا امیر وقت سے کہنا چاہیے کہ لوگوں کو بیت اللہ شریف میں سونے سے منع کریں، کیونکہ ممکن ہے کوئی کسی وقت جنوبی ہو جائے، جنابت والا ہو جائے، ناپاک ہو جائے، ممکن ہے کبھی آپس میں فضول باتیں کریں، اور ہم نے سنا ہے کہ انہیں نہ روکنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی عاکفین کہتے تھے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ مسجد نبوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ سویا کرتے تھے۔ وہ جوان تھے اور کنوارے تھے، اور رکع السجود سے مراد نمازی ہیں۔ پاک رکھنے کا حکم اس واسطے دیا گیا تھا کہ اس وقت بھی بت پرستی رائج تھی، دوسرے اس لیے کہ یہ بزرگ اپنی نیتوں میں خلوص کی بات رکھیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا۔ اس آیت میں بھی حکم ہے کہ میرے ساتھ شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ بیت اللہ کی نماز افضل ہے یا طواف۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باہر والوں کے لیے طواف افضل ہے، اور جمہور کا قول ہے کہ ہر ایک کے لیے نماز افضل ہے۔ مقصد اس سے مشرکین کو تنبیہ اور تردید ہے کہ بیت اللہ تو خاص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں اوروں کی عبادت کرنا اور خالص اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اس سے روکنا کس قدر صریح بے انصافی ہے۔ اور اسی لیے قرآن میں فرمایا ایسے ظالموں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ مشرکین کی اس کھلی تردید کے ساتھ ہی یہود و نصارہ کی تردید بھی اس آیت مبارکہ میں ہو گئی۔ اگر وہ ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی افضلیت، بزرگی اور نبوت کے قائل ہیں، اور تو یہ بھی جانتے رہیں کہ یہ شریف گھرانے کے متبرک ہاتھوں کا بنا ہوا کعبۃ اللہ ہے، جب وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ محض نماز و طواف اور دعا اور عبادت اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، بیت اللہ حج اور عمرہ اور اعتکاف وغیرہ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، تو پھر ان نبیوں کی تابعداری کے دعوے کرنے کے باوجود کیوں حج عمرے سے روکے ہوئے ہیں؟ یہودی و نصارہ سے سوال ہے، کیوں بیت اللہ شریف میں حاضری نہیں دیتے ہو؟
بلکہ خود موسیٰ علیہ السلام نے اس گھر کا حج کیا، جیسا کہ حدیث میں صاف موجود ہے۔ آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اور مسجدوں کے بھی پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو بلند کرنے کی اجازت دی ہے، ان میں اس کا نام ذکر کیا جائے، ان میں صبح شام اس کی تسبیح و مناجات کی جائے، اس کے نیک بندے کرتے رہیں۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ مسجدیں اسی کام کے لیے ہیں، اور احادیث میں بہت ہی تاکید کے ساتھ مسجدوں کی پاکیزگی کا حکم آیا ہے۔ امام ابن کثیر نے اس بارے میں ایک خاص رسالہ تصنیف فرمایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ فرشتوں نے بنایا تھا، لیکن یہ سند غریب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا۔ حرا، طور سینا، طور زیتا، جبل لبنان اور جودی، ان 5 پہاڑوں سے بنایا تھا، لیکن یہ بھی سند غریب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شیش علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا، لیکن یہ بھی اہل کتاب کی بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا اور فرمایا، مدینہ منورہ کو میں حرم قرار دیتا ہوں، اسی میں شکار نہ کھیلا جائے، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں، یہاں ہتھیار نہ اٹھایا جائے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ لوگ تازہ پھل لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے پھلوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ناپ تول میں بھی برکت عطا فرما۔ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے رسول تھے، میں بھی تیرا بندہ، تیرا رسول ہوں۔ انہوں نے تجھ سے مکے کے لیے دعا کی تھی، میں تجھ سے مدینہ منورہ کے لیے دعا کرتا ہوں جیسے انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ آپ کسی چھوٹے بچے کو بلا کر وہ پھل اسے عطا فرمایا کرتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو طلحہ سے کہا، جاؤ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو ہماری خدمت کے لیے لے آؤ۔ ابو طلحہ مجھے لے کر حاضر ہوئے۔ میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر میں حاضر خدمت رہنے لگا۔ ایک مرتبہ آپ باہر سے آ رہے تھے، جب احد پہاڑ پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ نظر آیا تو فرمانے لگے، یا اللہ میں اس کے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ کو حرم مقرر کرتا ہوں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی سرزمین کو حرم بنایا۔ اے اللہ ان کے مد اور سعہ میں اور ناپ تول میں برکت عطا فرما دے۔ اور روایت میں ہے کہ اللہ جتنی برکت تو نے مکے میں دی ہے اس سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ میں عطا فرما۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مدینہ میں قتل نہ کیا جائے، چارے کے سوا اور پتے بھی یہاں کے درختوں کے نہ جھاڑے جائیں۔ اسی مضمون کی حدیثیں جن سے ثابت ہوتا ہے مدینہ بھی مثل مکہ کے حرم ہے، اور بہت سی ہیں۔ یہاں ان احادیث کے وارد کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی حرمت اور یہاں کا امن و امان بیان کرنا اللہ نے بیان فرمایا۔ بعض تو کہتے ہیں یہ شروع سے حرم اور امن ہے، بعض کہتے ہیں کہ خلیل اللہ کے زمانے سے، لیکن پہلا قول زیادہ ظاہر ہے۔ بخاری اور مسلم کی احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں تب سے اس شہر کی حرمت و عزت اور اس کی بلند و بالا ہمیشہ باقی ہے، اب تک یہ قیامت تک حرمت والا، عزت والا ہی رہے گا۔ اس میں جنگ و جدال کسی کو حلال نہیں، میرے لیے بھی صرف آج کے دن ہی ذرا سی دیر کے لیے اللہ نے حلال کیا تھا، اب وہ حرام ہی حرام ہے۔ سنو، اس کے کاٹنے نہ کاٹنے، اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، اس کا شکار نہ کی بھگایا جائے، اس میں کسی کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، یہ جو پہنچوائی جائے اس کے لیے اٹھانا جائز ہے، یعنی جس کی گم ہے اس تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہے تو وہ چیز اٹھائے، اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ اور دوسری روایت میں ہے، یہ حدیث بھی آپ نے اثناء خطبے میں بیان فرمائی تھی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر آپ نے اذخر نامی گھاس کے کاٹنے کی اجازت دی تھی۔ حضرت ابن شریح عدوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن سعید سے اس وقت کہا
جب وہ مکے کی طرف لشکر بھیج رہا تھا کہ اے امیر سن، فتح مکہ والے دن صبح ہی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، جسے میرے کانوں نے سنا، دل نے یاد رکھا اور میں نے آنکھوں سے حضور کو اس وقت دیکھا۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، مکے کو رب ذوالجلال نے حرم کیا ہے، لوگوں نے نہیں کیا۔ کسی ایماندار کو اس میں خون بہانا یا اس کا درخت کاٹنا حلال نہیں ہے۔ اگر کوئی میری اس لڑائی کو دلیل بنائے تو کہہ دینا کہ میرے لیے صرف آج ہی کے دن کی ایسی ساعت یہاں جہاں جہاد کو حلال کیا تھا، پھر شہر کی حرمت آ گئی ہے جیسے کل تھی۔ خبردار ہر حاضر غائب کو یہ پہنچا دے۔ لیکن عمر نے یہ حدیث سن کر صاف جواب دے دیا کہ میں تجھ سے زیادہ اس حدیث کو جانتا ہوں۔ حرم نافرمان کو اور خونی کو بربادی کرنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ان دونوں احادیث میں کوئی تعارض نہ کیجیے، کیونکہ تطبیق یوں ہے کہ مکہ روز اول سے حرمت والا تھا، لیکن اس حرمت کی تبلیغ حضرت خلیل اللہ نے کی۔ جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے تھے جبکہ حضرت آدم کا خمیر گوند رکھا تھا، بلکہ آپ اس وقت بھی خاتم الانبیاء لکھے ہوئے تھے، لیکن تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی نبوت کی دعا کی، بنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ انہی میں سے ایک رسول ان میں سے بھیج دے۔ جو اللہ نے پوری کی دعا کو قبول فرمایا اور تقدیر لکھی ہوئی وہ بات ظاہر و باہر ہوئی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی ابتدا نبوت کا تو کچھ ذکر کیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے باپ ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور میری ماں کا خواب وہ دیکھتی ہیں کہ ان سے گویا ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا اور وہ نظر آنے لگا، تو اس طرح سے میری ابتدا وہاں سے ہوئی۔ تو یہ تھا مختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عہد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو حکم ملا تھا اللہ عز و جل کا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعا فرمائی تھی اس سرزمین کے لیے، اور آپ کی دعا کا ذکر انشاءاللہ پھر آئندہ آپ کو سنایا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔